الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اپنے مشاہدہ فرمایا کہ ایک استثناء آ گئی تھی، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے وہ خالص بندے جو کفر اور شرک سے مبرہ ہیں، ان کے عقائد ہی نہیں ہیں، ان کے اعمال بھی ان جیسے نہیں ہیں اور ان کی کردار اور رفتار بھی ان جیسی نہیں ہے۔ باقی تم لوگ جو مشرک اور کافر ہو، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تم خود ان معبودوں سمیت جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو ان بتوں سمیت، ان باطل اور خود ساختہ وجودوں کی جو تمہیں معبود لگتے ہیں اور تم کو انہوں نے تم لوگوں نے ان کو معبودانہ درجہ دیا ہے، حیثیت دی ہے، تم خود اور وہ بھی تمہارے معبودان باطلہ ما انتم علیہ بفاتنین۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت سے متعلق تم لوگ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے ہو، لگے رہو، لیکن جن کو سعادت نصیب ہونی ہے وہ اسے مل جائے گی۔ بلال کو دیکھیں اور ابو لہب کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، صنادید قریش کو دیکھیں، کیسے اچھے اچھے نامی گرامی لوگ تھے اسلام سے پہلے، لیکن جب ان کو دعوت الہیہ مل گئی اور انہوں نے ٹکرا دی، یہیں سے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ ما انتم علیہ بفاتنین، تم لوگ خود بھی اور تمہارے معبود کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ ہاں گمراہ ہوں گے کون؟ الا من هو صال الجحیم، صرف وہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم مقدر و مقرر فرما دیا ہو کہ اس کو جہنم جانا ہے۔ اب اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے، ایک بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں آتی ہے اور ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آتی، غربا اور مساکین کی دل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، سوچ میں آتی ہے، وہ مرتے دم تک وہ بات نہیں چھوڑتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، موت قبول کی لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پیچھے نہیں ہٹی، لیکن ابو جہل کو نصیب نہیں ہوا الا من هو صال الجحیم، مگر جو لوگ جنہیں جہنم نصیب ہے، جہنم پہنچنا ہے انہیں، وہ تو لگے رہیں گے کفر و شرک میں۔ اور پھر فرشتگان کرام کی بھی چند ایک باتیں یہاں سے فرشتوں نے عرض کیا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهَا مَقَامٌ مَعْلُومٌ، فرشتوں کے زبانی اللہ رب العزت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے لیے یہ معلومات فراہم کر۔ وَمَا مِنَّا، فرشتوں نے کہا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے لیے ایک مخصوص مقام اور جگہ اور ذمہ داری نہ ہو، ہر ایک اپنی جگہ پر قائم و دائم اور جو اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اس میں مصروف عمل، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کم نہ زیادہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی بندگی میں صف بستہ، مطیع اور فرمانبر، تیار اور عمل کے دائرہ اور دورانیے میں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہمیشہ
اللہ رب العزت کی تسبیح، پاکیزگی اور بے عیبی کے ورد کرتے ہیں۔ شان الہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی اسی شان کے ورد و وظیفہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے ہر خوبی، ہر صفات خیر بیان کرنے والے، اور اللہ رب العزت سے متعلق ہر نقص کو دفع کرنے والے ہیں۔ اور پھر کافروں کا کیا ہے وہ اگلے آیت میں دوبارہ دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔